السلام علیکم سامعین کرام، داستان بلال رضی اللہ عنہ کی قسط نمبر 7 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی قسط میں بیان کیا گیا تھا کہ کیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں بلال رضی اللہ عنہ کا خیال رکھا اور ان کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اس سے آگے کے احوال حضرت بلال کی ہی زبانی پیش خدمت ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بلال آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی سے پہلے کی اولین زندگی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں بھی خدا نے ان کا امتحان لیا۔ یہ اس کی رضا تھی کہ وہ غریب اور یتیم پیدا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد عبداللہ نے اپنے عظیم بیٹے کو کبھی گود میں نہیں لیا۔ ابھی وہ بطن مادر میں تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ 5 دبلے پتلے اونٹ اور چند بھیڑیں وراثت میں چھوڑیں۔ روایت اور ایک معین تاریخ کی ضرورت کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 20 اگست 570 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کہتے ہیں کہ جس رات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، بہشت بری میں جشن منایا گیا۔ لوگوں نے فرشتوں کے گیت سنے اور آسمان پر قندیلیں روشن دیکھی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ابدی آگ جو فارس میں 1000 سال سے روشن تھی بجھ گئی، اور یہ بھی کہ ایک فاختہ جس کی چونچ ہیرے کی تھی آسمان سے نیچے اتری اور حضرت آمنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پیٹ پر اس نے اپنے پر مارے اور ان کا درد ذہ ختم ہو گیا۔ لوگ اس قسم کی باتیں کہتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ستارہ 3 بادشاہوں کی رہبری کرتا ہوا انہیں ننھے عیسیٰ علیہ السلام کے پالنے تک لے گیا، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک چوتھی ملکہ بھی تھی جس کا نام بفانا تھا۔ وہ ایک بادل میں ستارے کے چھپ جانے کے باعث بچھڑ گئی اور دیر سے پہنچی، لیکن کون جانتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 2 فرشتوں نے جو سفید براق لباس میں ملبوس تھے سینے سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل نکالا جب وہ بھی 4 سال کے بچے تھے۔ اسے آدم کے گناہ سے مصفا کیا اور دوبارہ اپنی جگہ رکھ دیا۔ انہیں اس سے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ یہ معجزہ لوگوں کے مطابق ایک بچے نے دیکھا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اکثر لوگ اپنی ضروریات سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ موجود ہے، یعنی قرآن پاک، جو یقینی طور پر ہمارا رہنما ہے۔ 6 برس کے ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ دوڑے یتیم ہو گئے۔ ان کے چچا ابو طالب نے ان کو لے لیا اور اپنے بیٹے کی طرح پیار کیا۔ یوں بچے کو گھر کی طلب کبھی نہیں ہوئی۔ ابو طالب انہیں قافلے کے ساتھ ملک شام تک بھی لے جاتے تھے۔ اس طرح انہیں مکہ والوں کے پیشے، تجارت اور رسل و رسائل کی تعلیم دیتے تھے۔ مکہ کے تاجر گنتی خوب جانتے تھے، مگر وہ لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کبھی پڑھایا نہیں گیا۔ اللہ نے اپنا کلام ایک امی پر وحی کرنا پسند کیا۔ گویا اسے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس میں لکھے جانے والے حرفوں کی بناوٹ اور گناہ گاری نہ ہو۔ لالچ سے دور ایسا شخص جو تھوڑے سے علم کے جال میں نہ پھنس سکے۔ میں بلال جس نے روشنائی پی ہے، یہ بات یقینی طور سے جانتا ہوں کہ کبھی کبھی روشنائی آدھی رات کی ریاضت کے ساتھ میل نہیں کھاتی۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام پڑھے لکھے تھے؟ مجھے نہیں معلوم۔ جب وہ اپنی انگلیوں سے زمین پر لکھتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذہن کو کسی اور سمت میں موڑنے کے لیے ایک ترکیب ہو۔ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں چھوڑی۔ اس کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن سے متعلق نشانیاں اور معجزے موجود ہیں۔ شام کے سفر میں کہا جاتا ہے کہ ایک بادل قافلے کے ساتھ رہتا اور ان پر سایہ کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک عیسائی راہب نے لڑکے کا مشاہدہ کیا اور مہر نبوت دیکھی، ایک نشان جو ایک بڑے سکے کے برابر تھا اور کندھے کی ہڈیوں کے درمیان تھا۔ بہرحال میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے سنا ہے۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کے 10 برسوں میں نے ایسے معجزات کا بیان زیادہ سنا ہے بنسبت ان تمام 22 برسوں کے جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ شاید یہ معجزے ہوئے بھی ہوں، لیکن جیسا کہ قرآن پاک کہتا ہے، وہ لوگ جن کے پاس علم نہیں، معجزوں کے لیے ان کے پیٹ زیادہ بڑے ہوتے ہیں۔ اگر میں زیادہ دن زندہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے معجزوں میں کوئی نمونہ دکھائی دے۔ شاید وہ جو ایک شخص کے لیے معجزہ ہے دوسرے کے لیے تمثیل ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گلہ باندھ تھے اور صبح سویرے مکہ کی پہاڑیوں میں کالے پھلوں کی تلاش میں اپنی بھیڑوں کو لے جاتے تھے۔ تمام پیغمبر علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیڑوں کے گلہ باندھ رہے۔ یقیناً یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے پیشوں میں انسانی دکھوں کا مشاہدہ کیا، خواہ یروشلم میں خواہ دمشق میں نے اکثر اس بات پر تعجب کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے 16 معجزوں نے جنہیں ہزاروں لوگوں نے دیکھا، دنیا کو فوری طور پر کیوں تبدیل نہ کر دیا۔ لیکن خدا ہی زیادہ جاننے والا ہے، شاید جب اس نے قرآن دیا تو وہ معجزوں سے بے نیاز تھا کہ اب ان کی ضرورت ہی نہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 14 برس کے ہوئے تو گلہ باندھ سے سپاہی بننے کے لیے واپس بلا لیا گیا۔ وہ حرب فجار میں موجود تھے جو خوفناک ایک روزہ جنگ تھی۔ تلوار چلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت چھوٹے تھے۔ آپ کا کام یہ تھا کہ دوڑتے ہوئے جائیں اور چلے ہوئے تیروں کو زمین سے اٹھا کر اپنے بازو بھر کر چچا کے پاس واپس آ جائیں۔ جب چچا کے ترکش کو بھر دیتے تو پھر واپس دوڑتے، اونٹوں، گھوڑوں اور لڑتے ہوئے انسانوں کے پیروں کے درمیان سے جھک کر گزرتے اور ان خوفناک تیروں کی تلاش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو کبھی خوشی سے یاد نہیں کیا، کہتے تھے کہ کاش وہ دن طلوع ہی نہ ہوتا۔ جنگ کا، اس قبائلی رقص خونی کا سبب ایک سوتے آدمی کا ایک شرابی کے ہاتھوں قتل تھا۔ اس جنگ کو جنگ فجور کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے پیمانے پر تجارت شروع کی، جیسا کہ پہلے آپ کے والد کرتے تھے، جس کے بارے میں مجھے کبھی یہ معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس سامان کی تجارت کرتے تھے، پھلوں کی یا پرندوں کی، نمک کی یا کالی مرچ کی، عطر کی یا ریشم کی۔ تاہم ہمیشہ کی طرح اپنے معمولی پیشے میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمولی آدمی نہیں تھے۔ تاجروں، کاروباریوں، سکے تبدیل کرنے والوں، معمولی عدل بدل کرنے والوں اور دوسرے چلتے پرزوں میں وہ ایک ایسے فرد کے طور پر جانے جاتے تھے جو کبھی کسی چیز کو اس کی ظاہری صورت پر فروخت کرنے کو تیار نہ ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خریدنے والے کے ہاتھ میں پورا سیب الٹ پلٹ کر دکھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ کہاوت ہے، بکری کو چاندنی سے نہلا نہیں سکتے تھے۔ ایماندارانہ تجارت کی یہ شہرت سارے شہر میں اتنی پھیلی ہوئی تھی کہ دوسرے تاجر عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 گنا زیادہ اپنے جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اس وقت کے بارے میں سوچئے جب لوگ کعبہ کی دیوار کی مرمت کر رہے تھے اور آخر وہ دن آیا کہ گھر کی زینت کو واپس لایا جائے اور اس پتھر کو جسے جبرائیل علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدائی مذہب میں دیا تھا دوبارہ نصب کیا جائے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ پتھر کو اٹھا کر مقررہ جگہ پر رکھ دیں گے اور ہر شخص خوش ہو جائے گا، مگر نہیں۔ اب 4 گروہ، جن میں سے ہر ایک عزت خود کمانا چاہتا تھا، پاک پتھر کے گرد کھڑے ہو گئے۔ خون جوش مارنے لگا تھا، نوجوان تلواریں لینے کے لیے گھوڑوں کو دوڑنے لگے، کوئی بھی دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہ تھا اور کسی ایک فرد سے اپنا ہاتھ کٹوا لے۔ ایسی صورت میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کا حل سیدھا سادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لبادہ اتارا اور زمین پر بچھا دیا۔ آپ نے حجر اسود کو درمیان میں رکھا اور چاروں گروہوں کے ایک ایک آدمی سے ایک ایک کونا پکڑنے کو کہا۔ چاروں نے لبادے کو اکٹھا اٹھایا اور پتھر کو اپنے مقام پر دیوار کے کونے میں لے گئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے پتھر کو اپنے مقام پر نصب کر دیا۔